وہ جنگ جس نے دنیا کی طاقت کے توازن کو ہلا کر رکھ دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور یورپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ روس اب یہ جنگ جیت کے قریب لے جا چکا ہے۔ سب کے بیچ میں چین، ایران اور ایس کا کردار ہے اور انڈیا کا بھی ایک کردار نظر آ رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوکرین کی جنگ کے بارے میں، وہ جنگ جس نے دنیا کی طاقت کے توازن کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور یورپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ روس اب یہ جنگ جیت کے قریب لے جا چکا ہے اپنی جیت کے لیے، اور سب کے بیچ میں چین، ایران اور ایس کا کردار ہے اور انڈیا کا بھی ایک کردار نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ روس کا تیل خرید رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے اس پر ٹیرفز ڈبل کر دیے ہیں 50% تک۔ امریکہ اور یورپ کے فوجی اتحاد نیٹو نے پوری طاقت کا استعمال کر کے بذریعہ یوکرین روس کو شکست دینے کی کوشش کی، اور یہ 2 دہائیوں سے یہ امریکہ کی اور نیٹو کی ایک پالیسی تھی، مگر روسی مزاحمت کامیاب رہی اور نیٹو کی اسٹریٹجی ناکام نظر آ رہی ہے۔ اب یا تو نیٹو براہ راست روس کے خلاف جنگ میں کودے یا پھر کمپرومائز کر کے باقی ماندہ یوکرین کو بچانے کی تدبیر کرے، اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں میدان جنگ پر، یوکرین کے مشرقی علاقے میں، جہاں پہ روس اور یوکرین کی فوجیں برسر پیکار ہیں۔ عملی طور پہ خندقوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ستمبر 2025 تک روس نے مشرقی اور جنوبی یوکرین میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ یوکرین کی جوابی کارروائیاں ناکام ہو رہی ہیں اور اس کے پاس گولہ بارود اور وسائل تیزی سے کم پڑ رہے ہیں۔ اب امریکہ براہ راست یوکرین کو اسلحہ سپلائی نہیں کر رہا ہے، اور اس نے یورپی طاقتوں سے یہ کہا ہے کہ اگر یورپ یوکرین کو اسلحہ دینا چاہتا ہے اور امریکی اسلحہ پہنچانا چاہتا ہے تو وہ امریکہ سے خریدے اور خرید کر یوکرین کو سپلائی کرے۔ امریکہ یہ خرچ نہیں اٹھائے گا، اور اس طویل جنگ کے نتائج کی وجہ سے اب یورپی ممالک بھی تھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی معیشتیں مہنگائی اور توانائی کے بحران سے وہ دباؤ میں ہیں۔ کومرسانت، جو ماسکو کا بڑا اخبار ہے، اس نے صاف لکھا ہے کہ اب ہر محاذ پر روس کے پاس پہل ہے اور یوکرین دفاعی خندقوں تک محدود ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ مغربی اسکالرز اب بھی جنگ جاری رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ امریکی مورخ ٹیموتھی سنائیڈر نے فارن افیئرز میں لکھا کہ یوکرین کی مزاحمت جمہوریت کے مستقبل کا امتحان ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں بلکہ جمہوریت کے پورے نظام کی ہے۔ یہ ابھی بھی سرد جنگ کے دور کی جو سوچ ہے امریکہ میں، ابھی بھی بہت سارے اسکالرز میں یا ان کی اسٹریٹجسٹ میں موجود ہے، جو آج تک روس کو پرانے سوویت یونین کی طرح ایک سوشلسٹ بلاک کا ایک نمائندہ یا لیڈر سمجھتے ہیں یا سمجھ رہے ہیں آج تک، اور امریکہ کو وہ فری ورلڈ کا چیمپئن سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اس دور کی سرد جنگ کی خیالات ہیں کہ امریکہ جمہوریت کا چیمپئن ہے اور روس جو ہے وہ آمریت کا اور جمہوریت دشمن نظریات کا چیمپئن ہے۔ لیکن ان کے اس خیال کے دوسری طرف یا اس کے برعکس، رینڈ کارپوریشن کے تجزیہ کار سیموئل چارپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ یوکرین کو ہمیشہ کے لیے سہارا دے گا یا دیتا رہے گا، یا پھر کوئی سیاسی حل نکالنا ہوگا جس میں کچھ علاقائی سمجھوتا بھی شامل ہوگا، یعنی یوکرین کو کچھ زمین کا حصہ روس کے حوالے کرنا پڑے گا، جو روس کی کچھ شرائط میں سے ایک ہے۔ اور برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ الاسکا میں ٹرمپ اور پوتن کی ملاقات پوتن کی وقتی جیت تھی، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملا کہ واشنگٹن اب پہلے جیسا پرعزم نہیں رہا ہے۔ شاید فائنینشیل ٹائمز والے بھول گئے ہیں کہ سرمایہ دار یا امریکی نظام میں ہمیشہ سے ہے، فائدہ ہے، کامیابی نظر آ رہی ہے تو پیسے لگاؤ، ورنہ کٹ اینڈ رن، یعنی رسی توڑاؤ اور بھاگو۔ ادھر روس کے ایک مشہور مفکر، جو روس کے ایک دائیں بازو کے ایک مفکر سمجھے جاتے ہیں، الیگزینڈر دوگن نے المجلہ کو ایک انٹرویو میں کہا ہے، یہ مشرق وسطیٰ کا ایک ہے میگزین، انہوں نے کہا کہ ہم نے مغرب کو کھو دیا ہے لیکن اب ہم دنیا کے باقی حصے کو دوبارہ دریافت کر رہے ہیں۔ خلیج، ایران، ترکی، پاکستان اور انڈونیشیا ہمارے نئے اتحادی ہیں۔
دوگن کی سوچ یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ اصل میں مغرب کی اجارہ داری توڑنے کا ایک ذریعہ بن گئی ہے۔ چین کے مشہور پروفیسر یانگ شوئے تونگ نے گلوبل ٹائمز میں لکھا ہے، جو کہ چین کا ایک معروف ادارہ ہے پبلیکیشنز کا، اخبار کا۔ مغرب سمجھتا تھا کہ وقت روس کو کمزور کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت خود مغرب کی یکجہتی کو توڑ رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر بیجنگ زور دے رہا ہے کہ دنیا اب ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے اور امریکہ کا واحد طاقت کے طور پر غلبہ ختم ہو رہا ہے، یعنی مونوپولر ورلڈ ختم ہو رہا ہے۔ انڈیا کے تجزیہ کار سی راجا موہن، جو کہ بائیں بازو کے بڑے اچھے تجزیہ کار بھی ہیں، انہوں نے انڈین ایکسپریس میں لکھا ہے کہ انڈیا اس انتشار کو ایک موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ وہ روس سے سستا تیل بھی خرید رہا ہے، مغرب سے ٹیکنالوجی بھی لے رہا ہے، اور کسی ایک کیمپ کا غلام بھی نہیں بننا چاہتا، یعنی اپنی اسٹریٹجک آٹونومی اور اپنی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح دی ہندو کی تجزیہ نگار سہاسنی حیدر، جو کہ بین الاقوامی امور کی زبردست ماہر بھی ہیں، وہ یاد دلاتی ہیں کہ بھارت مغرب کی پابندیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا کیونکہ اس کے اپنے مفادات سب سے پہلے ہیں۔ اب ایران کا جو کردار رہا ہے، وہ صدر پزشکیان نے جب حالیہ ایس سی او اور بیجنگ وکٹری ڈے کی پریڈ میں شرکت کی ہے تو انہوں نے ایس سی او کے سربراہی اجلاس میں کھل کر مغرب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو طاقتیں غزہ میں اسرائیل کو اسلحہ دے رہی ہیں، وہی روس کو بین الاقوامی قانون کے نام پر نصیحت نہیں کر سکتی ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے بیک وقت مغربی طاقتوں اور امریکہ کے اتحادی جو بھی ہیں اور روس دونوں پر تنقید کی، اگرچہ ان کا ہدف امریکہ اور اس کے اتحادی تھے۔ روس اگرچہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم نہیں کر رہا، مگر وہ اسرائیل کی جارحیت کی کھل کر مذمت بھی نہیں کر رہا ہے۔ مثلاً جب ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی اور اسرائیل نے حملہ کیا تو روس نیوٹرل بیٹھ گیا، بیان کی حد تک بات کی، لیکن ایران کو جو اس نے اسلحہ سپلائی کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ ایران بہرحال روس کو ڈرونز اور میزائل بھی دے رہا ہے۔ یہ حقیقت مغربی ذرائع ابلاغ جیسے وال اسٹریٹ جرنل میں بار بار رپورٹ ہو چکی ہے۔ یوں ایران عملی طور پر روس کا عسکری پارٹنر بن چکا ہے، لیکن روس نے ایران کے دفاع کے لیے جس اسلحے کی سپلائی کا وعدہ کیا ہوا وہ ابھی تک مکمل طور پر پورا نہیں ہوا۔ یہ ایک مسئلے ہے ابھی تک ایس سی او کے ارکان ممالک میں۔ امریکہ اور یورپ نے روس پر سخت پابندیاں لگائیں۔ جی ہاں، روسی معیشت کو دھچکا لگا اور ان کا خیال تھا کہ روس کی معیشت بیٹھ جائے گی اور روس ہتھیار ڈال دے گا۔ اور خاص طور پہ یہ پابندیاں اگرچہ پہلے سے چل رہی ہیں، بہت عرصے سے چل رہی ہیں، لیکن جب وہ یوکرین میں اس کی فوج نے چڑھائی کی اسپیشل ملٹری آپریشن کے تحت، تو اس وقت تو یہ سخت پابندی عائد کر دی انہوں نے۔ ان پابندیوں کے باوجود، معیشت کو دھچکے کے باوجود، حقیقت یہ ہے کہ ان پابندیوں نے یورپ کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ روس ابھی بھی سروائیو کر رہا ہے اور گرو بھی کر رہا ہے۔ جرمن اخبار ڈی شپیگل کے مطابق جرمن کی صنعت اپنے اتحاد کے بعد سب سے بڑے بحران سے گزر رہی ہے۔ مہنگی توانائی، مجموعی طور پہ مہنگائی یا انفلیشن اور بے روزگاری نے یورپی عوام کو کافی غصے میں ڈال دیا ہے اور وہ پریشان ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد یورپ میں توانائی کی قیمتیں کئی گنا بڑھی، مہنگائی دوگنی سے زیادہ ہو گئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسپین اور اٹلی جیسے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور بے روزگاری بھی بہت بڑی ہے۔ تو سینکشنز کا نقصان جہاں روس کو پہنچا ہے، یورپ کو اس سے زیادہ پہنچا کہ ان کی پھلتی پھولتی بہترین اکانومیز تھی، انڈسٹریز تھی، وہ بیٹھ گئی ہوئی ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور یورپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ جیسا کہ ساری بات کا گفتگو کا مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میدان جنگ پر روس جیت کے قریب ہے، یوکرین کمزور ہو چکا ہوا ہے، یورپ تھک چکا ہوا ہے، اور امریکہ کی توجہ اب ہٹ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے امریکہ کی اصل حکمت عملی چین کا مقابلہ کرنا ہے، جس کا وہ نہیں کر پا رہا ہے مقابلہ، اور بلکہ اپنے خلاف چین اور دوسرے ممالک کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر رہا ہے، چاہے وہ آپس میں ان کے کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں۔ مثلاً چین اور انڈیا کے سرحدی تنازعات ہیں، پاکستان اور انڈیا کے سرحدی تنازعات ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، اور روس کے مسائل ہیں ایران کے ساتھ، لیکن یہ سب اکٹھا ہو رہے ہیں ایس سی او میں
امریکہ کے ایک رویے کے خلاف، اس کے جارحانہ رویے کے خلاف۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ یہ جنگ ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ اب یہ تجزیہ کاروں کا بڑا زبردست خیال ہے کہ اس تصادم میں جو یوکرین میں ہوئی ہے، اس سے جس طرح یورپ کو اور امریکہ کو ایک قسم کی ناکامی ہوئی ہے، اس ناکامی نے ایک ایسے حالات پیدا کیے ہیں جن سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ایس سی او یا چین کی قیادت میں بننے والا، یا چین اور روس کے ساتھ مل کے اور انڈیا کے ساتھ مل کے جو بھی ایک بن رہا ہے نظام ملٹی پولر ورلڈ میں، یہ اس اب تک کے پولر ورلڈ کو نقصان پہنچانے، اس میں شگاف ڈالنے میں کامیاب رہا ہے۔ اب یہ جنگ ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھ رہی ہے، ایک ایسا نظام جہاں مغرب کی اجارہ داری ٹوٹ رہی ہے اور چین، روس، ایران اور انڈیا جیسے ممالک زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ انڈیا کے پوزیشن دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی شک ہے کہ انڈیا جو ہے وہ باقی امریکہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا نہیں، یا اب صرف پوسچرنگ کر رہا ہے اور بارگیننگ چپس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے امریکہ کی ٹیرفز کے مقابلے میں اب تک ایک جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے معاشی تجزیہ کار، معیشت دان اور اب تجزیہ کار عالمی تعلقات کے، اسٹریٹجی کے بھی، جیفری ساکس نے پروجیکٹ سنڈیکیٹ میں لکھا، یہ صرف یوکرین کی جنگ نہیں بلکہ یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی مرضی دنیا پر مسلط کر سکتا ہے، یا ہم واقعی ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے وہ بڑی تصویر، یوکرین کی جنگ، غزہ کا خونی المیہ اور مغرب کی دوہری پالیسی، سب مل کر ایک نئے عالمی نظام کو جنم دینے کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ کیا یہ نظام زیادہ انصاف لائے گا یا نئی سرجنگ کا آغاز بنے گا؟ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔